ایسا کون سا فارمولا ہے جو لیکچرشپ کی تیاری کے لیے آل سبجیکٹ پہ لاگو ہوتا ہے؟ ہمیں کتنی زیادہ ٹائم دینا چاہیے اس کی تیاری میں؟ اور جو ایم سی کیوز کی بکس ملتی ہیں بازار میں، کیا یہ ہماری تیاری میں مدد دیتی ہیں؟ کیا انہیں پڑھنے سے ہم یہ ٹیسٹ پاس کر سکتے ہیں، انٹرویو کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ اور یہ ان میں سے کون سی بک زیادہ بیسٹ ہے؟ اور ایک دن میں کتنے گھنٹے ہمیں پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آپ لوگوں نے میری پہلی ویڈیو کو بہت پیار دیا، مجھے امید نہیں تھی کہ اتنے لوگ دیکھیں گے، پر یہ وہ انفارمیشن ہے جو میرے پاس تھی۔ اور موسٹلی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لیکچرشپ کے لیے ایگزام کے لیے اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، یہ بڑی جنرل سی گائیڈ لائن ہے، وہ لوگوں کو نہیں ملتی۔ لوگ اندھا دھند محنت کرتے ہیں اور وہ رزلٹ انہیں ملتا ہی نہیں جو انہیں ملنا چاہیے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ایم فل کیے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی انٹرویو کے لیے کوالیفائی نہیں ہوتے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ موسم حسین ہو گیا، اتنا حسین ہوا۔ یہ ویڈیو میں نے شدید قسم کی بارش ہونے سے پہلے کچھ 10 منٹ پہلے بنائی تھی۔ صبح کا ٹائم تھا، میں اوپر گئی، اتنا پیارا موسم کہ میں کیا میری کیٹس بھی خوش ہوگی کہ اتنی گرمی تھی کہ ہر کوئی پریشان تھا، کیا انسان تو کیا پرندہ تو کیا جانور۔ تو 10 منٹ کے اندر اندر پورے آسمان میں کالے کالے بادل چھا گئے، پھر ایسے مزے کی بارش برسی، اور جیسے بارش برسی 7-8 گھنٹے کے لیے لائٹ بھی غائب ہو گئی۔ پورے 8 گھنٹے بعد لائٹ آئی تھی ہماری طرف، اور اس بارش سے ہمارا پورا شہر ڈوب گیا تھا۔ مجھے لگا کہ ہماری گلی میں ہی پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا ہے، پر نہ جی، پورے شہر کا یہ حال ہوا تھا۔ اچھا جی، اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں جی۔ سب سے پہلے کہ ایسا کون سا فارمولا ہے جو تمام سبجیکٹس پہ لاگو ہوتے ہیں لیکچرشپ کی تیاری کے لیے؟ چاہے آپ انگلش کی لیکچرشپ کی تیاری کر رہے ہو، چاہے ہسٹری کی کر رہے ہو، چاہے کمپیوٹر کی کر رہے ہو، چاہے کیمسٹری کی کر رہے ہو، چاہے اردو کی کر رہے ہو، ایسا کون سا فارمولا ہے جو سب پہ لاگو ہوتا ہے؟ وہ فارمولا یہ ہے کہ آپ نے جب تیاری کرنی نا، کسی بھی سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہو، کسی سائنس سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہو، کسی آرٹ سبجیکٹ سے تعلق رکھتے ہو، آپ نے اپنی تیاری کا آغاز ایف اے سے کرنا ہے۔ جنہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے وہ ایف ایس سی، جیسے جنہوں نے ایف ایس سی میں کیمسٹری، بائیو، میتھ پڑھی ہوتی ہے، انہوں نے اس سے سٹارٹ کرنی ہے، مطلب ایف ایس سی کی بک سے سٹارٹ کرنی ہے۔ جنہوں نے آرٹس میں کیا ہوا ہے، مطلب آرٹس میں اردو بھی ہوتا ہے، پول سائنس بھی ہوتی ہے، ہسٹری بھی ہوتی ہے، مطلب بہت سے ایسے اسلامیات بھی ہوتی ہے، جو بہت سے ایسے سبجیکٹ ہوتے ہیں، وہ جو ایف اے میں پڑھ رہے ہوتے ہو نا، وہاں سے آپ نے تیاری سٹارٹ کرنی۔ پھر آگے آپ نے بی ایس سی آنر کیا ہوا ہے 4 سال کا، وہ والی بکس کو سنبھال کے رکھنا، اس سے تیاری کرنی ہے۔ جنہوں نے بی اے کیا ہوا ہے وہ اپنے بی اے کی بکس سے تیاری کریں، مطلب بی اے میں آپ نے اپنے پول سائنس رکھی ہے، ہسٹری رکھی ہے، ان سبجیکٹس کو اچھے سے پڑھنا ہے۔ اسی طرح آگے آپ نے ماسٹر کیا ہوا تو اس کے سلیبس کو، دونوں سالوں کے سلیبس کو اچھے سے کور کرنا ہے۔ جنہوں نے بی ایس سی آنر کی، انہوں نے اپنے 4 سال کے کورس کو اچھے سے کور کرنا ہے۔ مطلب آپ کو جو مین تیاری ہے نا، یہ آپ کی یہی آپ کے کورس کی بکس میں سے ہونا ہے، ایف اے کی بک سے ہونا ہے، بی اے کی بک سے ہونا ہے، ماسٹر کی بک سے ہونا ہے۔ اور جنہوں نے بی ایس سی آنر کیا ہوا ہے 4 سالہ، ان کو ان میں سے ان کی تیاری ہونی ہے۔ اس سے زیادہ بیسٹ تیاری آپ کو دنیا کی اور کسی بک سے نہیں ہو سکتی۔ اور اتنی ڈیٹیل سے تیاری کرنے سے پتہ کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ ہر چیز بہت ڈیٹیل سے پڑھتے ہو نا، بہت زیادہ ڈیٹیل سے، آپ کے ٹیسٹ کی تیاری تو ہو ہی رہی ہوتی ہے نا، ساتھ ساتھ آپ کے انٹرویو کی بھی تیاری ہو جاتی ہے، مطلب آپ کی ہر چیز، جو ہوتا ہے نا کانسیپٹ، بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اب نمبر 1 کہ جب آپ تیاری کر رہے ہو نا، اپنے پاس ایک ہائی لائٹر رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ ہائی لائٹر رکھ لیں۔ اب جب آپ اتنے سالوں کے ساتھ بکس کھولتے ہو نا، تو آپ کو یوں ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ پہلی دفعہ ہی پڑھنے لگے ہوئے۔ جب 5-6 سال آپ ایک چیز کو دیکھتے نہیں نا، تو ایسے ہی لگتا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہم پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے ایک ہائی لائٹر رکھ لینا اپنے پاس۔ اب جیسے کہ آپ نے کوئی ایک سبجیکٹ پڑھا، اس سبجیکٹ میں جتنی اہم چیزیں، سن ہو گئے، اہم شخصیات ہو گئیں، کوئی اہم واقعات ہو گئے، ان کو ہائی لائٹ کرتے جانا ہے۔ جب آپ نے ایک سبجیکٹ کور کر لیا نا، ان تمام چیزوں کو جن کو آپ نے ہائی لائٹر کیا ہے نا، ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، آپ نے ان کے نوٹس بنانے ہیں۔ آپ کوئی رجسٹر لے لو،
اور سٹارٹ کرو، اور جتنا آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوا نا، کسی سن کو کیا ہوا ہے، کسی واقعے کو کیا ہوا ہے، کسی اہم شخصیت کے نام کو کیا ہوا ہے، وہ آپ نے اس کے نوٹس بنا لینے، کیونکہ ہائی لائٹ کی ہوئی بکس تو آپ گھر میں تو آرام سے پڑھ لیتے ہو، لیکن باہر تو نہیں نا لے کے جا سکتے، نوٹس تو آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں۔ اب یہ کیا فائدہ، ایک دفعہ آپ یہ ساری چیزیں ایسے ہی پڑھو گے، جو جو چیزیں اہم لگتی جیسے ہائی لائٹ کرتے جاؤ، جب دوبارہ رپیٹ کرو گے نا تو آپ نے صرف اپنے جو چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی نا، مطلب ایک ٹاپک میں سم ٹائم 10 پیج ہوتے ہیں، اس میں چیزیں 5-6 ہی صرف ہائی لائٹ کی ہوتی ہے، مطلب پڑھنے کی قابل ہوتی ہے، یاد کرنے والی قابل ہوتی ہے۔ اس طرح آپ کو رپیٹ کرنے والا سلسلہ ہوگا نا، وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ پھر جو سنس ہوں گے، جن کو سن یاد نہیں ہوتے، اہم واقعات یاد نہیں ہوتے، پھر جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہوگا نا، آپ ان کو بار بار رپیٹ کرتے جاؤ گے نا، اب آسانی سے آپ کو کور ہو جائے گا، ٹھیک۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے، ہمیں ایک دن میں کتنا پڑھنا چاہیے؟ دیکھو، جب آپ نا اتنے سالوں بعد اپنے کورس کی بکس کھولتے ہو نا، تو وہ ٹھیک ٹھاک ٹائم مانگتی ہیں۔ آپ چاہتے ہو نا آپ کا کورس جلدی سے جلدی کمپلیٹ ہو، تو آپ کو کم سے کم 10 گھنٹے دینے چاہیے، 8 سے 10 گھنٹے ڈیلی دینے چاہیے۔ تو اگر آپ زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 گھنٹے نہیں دے سکتے تو 6 آر تو مسٹ ہے نا، مطلب 6 گھنٹے تو آپ کو مسٹ دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں کتنے مہینے تک تیاری کرنی تھی، دیکھو ابھی کوئی نا اعلان نہیں ہوا، کوئی ایڈ نہیں آئی لیکچرشپ کی جاب کی، یہ 2 مہینے بعد بھی آ سکتی ہے، یہ 6 مہینے بعد بھی آ سکتی ہے، یہ کوئی 8 مہینے بعد بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے پاس یہ کھلا ٹائم ہے، آپ آرام سے اپنی بک کو پڑھیں، اسے پھر رپیٹ پہ رپیٹ کرتے جائیں، جو اہم ٹاپک ہے ان کو آگے ڈیٹیل سے پڑھیں۔ آپ کے پاس کھلا ٹائم ہے اپنی معلومات کو کور کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، کیونکہ جب ایڈ آتی ہے نا لیکچرشپ کی، میں نے آپ کو اپنی پہلی ویڈیو میں بھی بتایا ہے کہ جب ایڈ آتی ہے نا تو آپ کو جسٹ 25 سے 30 دن بامشکل ملتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، لیکچرشپ کی ٹیسٹ کے لیے، انٹرویو کوالیفائی کرنے کے لیے 25 سے 30 دن بہت کم ہوتے ہیں اس کی تیاری کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال اور آتا ہے کہ جو بازار میں طرح طرح کمپنیوں کے MCQs بکس ملتے ہیں، کیا یہ ہمیں ٹیسٹ پاس کروانے میں، انٹرویو پاس کروانے میں کوئی ہیلپ کرتی ہے؟ دیکھیں، میں سچی بات بتاؤں، آپ کو ایک آدھی بک لے لینی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کو ایک پیٹرن ہوتا ہے، ایک سمجھ آ جاتی ہے، کوئی ایک آدھی چیز ان میں سے آ جاتی ہے، پر کبھی ایک آدھی آ جاتی ہے، کبھی ایک آدھی سے زیادہ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کی معلومات وہ بھی اچھے سے نا اضافہ کرتی ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کورس کی بکس کو چھوڑے 5-6 مختلف کمپنیوں کے نا یہ MCQs بکس لے لیتے ہیں، صرف انہی سے تیاری کرتے ہیں اور ہم پاس ہو جائیں گے، انٹرویو کے لیے کوالیفائی ہو جائیں گے، تو نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اور طرح طرح کی بکس ہوتی ہیں، اور بعض کا ان میں مسٹیکس ہوتی ہیں، جو آپ سلیبس کی بکس پڑھتے تو وہ مسٹیک دور ہوتی ہیں۔ اور میری جو اب تک کا ایکسپیرینس ہے نا، جو سب سے اچھی بک مجھے لگی ہے مطلب MCQs کی، تو کارواں کی لگی ہے، ٹھیک ہے۔ میرے گھر میں وہ 4 بکس آئی تھی، ایک اردو کی آئی تھی، ایک ہسٹری کی آئی تھی، ایک پول سائنس کی آئی تھی، ایک پاک اسٹڈی کی آئی تھی، اور وہ کافی اچھی تھیں بکس نا۔ تو اگر آپ نے کوئی ایک بک لینی ہے نا تو آپ کارواں کی لو، وہ زیادہ بیسٹ ہے۔ پر یہ کہ اس بک کو انف مت سمجھے اپنی تیاری کے لیے، آپ کو اپنا سلیبس بھی کور کرنا، وہ سمجھے آپ ایک پلس چیز اور یاد کر رہے ہو، ایک پلس چیز ہے، بس اپنا سلیبس پہلے نمبر پہ۔ یہاں پہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اسے لائک بھی کر لیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، آگے شیئر بھی کر دیں، جہاں تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو۔ ایسی میری بہت سی بہنوں کے لیے جن کو نا کوئی گائیڈ لائن کرنے والا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہوتی ہے، مطلب کہ محنت کا ایک صحیح رخ بھی ہونا چاہیے نا، کہ ایک صحیح چیز پہ محنت کرو تو کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو اسے زیادہ سے زیادہ سختہ جاریہ سمجھ کے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں۔ اور میری جو فرسٹ ویڈیو جنہوں نے نہیں دیکھی وہ بھی دیکھیں، میں آگے آئی بٹن پہ لگا دوں گی۔ تو یہ چند پوائنٹ ہے، انشاءاللہ جو میری نیکسٹ ویڈیو ہوگی نا وہ اس بارے میں ہوگی کہ آپ نے ٹیسٹ دینے سے ایک دن پہلے آپ کی کیا کیا تیاریاں ہو جانی چاہیے، تاکہ ٹیسٹ والے دن آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔
اللہ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، خیر پیدا کرے، اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے لوگوں تک شیئر کرے تاکہ سب کے لیے آسانی پیدا ہو۔ جب آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے ہو نا، وہ آسانیاں اس سے بڑھ کے آسانی آپ کی اپنی لائف میں بھی پیدا ہوتی ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔